مفتی صاحب، آج کا جو دن ہے وہ تمام تر خواتین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ شاید پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. تو میں کہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن مجید فرقان حمید نے اہل بیت نبوت کی عظمت کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ اہل بیت نبوت کو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں 4 لوگوں کو لیا اور اپنے آپ کو ساتھ شامل کیا، یعنی حسنین کریمین کو، ان کے والد اور ان کی والدہ جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر بھی چادر لی اور فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی، اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری روایات کے مطابق اعلان نبوت سے قبل 5 برس قبل آپ کی ولادت ہوئی. یاد رکھیے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلان نبوت سے قبل تو یہ اعلان نبوت کی بات ہے، وگرنہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی بالقوہ اور بالفعل نبی ہوتا ہے. سبحان تو اللہ. خیر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی ایسی شہزادی ہیں کہ ان کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساءکم میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تو اس لمحے خواتین کی نمائندگی، کل عالمین کی عورتوں کی نمائندگی، مسلمانوں کی نمائندگی تنہا جناب سیدہ زہرا پاک نے کی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد آگے بڑھی ہے وہ اولاد بھی جناب سیدہ پاک سے آگے بڑھی ہے. آپ سیدہ پاک کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی بابت کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعتم منی بدعتم منی. روایات ہے کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی محبت کا انداز آپ ذرا ملاحظہ کیجئے. آج کی عورتیں دیکھیں، آج کے مرد دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا کیا تعلق ہے. نبی علیہ السلام سفر کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے جناب سیدہ پاک کے پاس نبی علیہ السلام تشریف لاتے. ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ تشریف لاتی نبی علیہ السلام کے پاس تو نبی علیہ السلام سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے. یعنی آج ہم سیدہ پاک کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں اور ان رفتوں کا کیا عالم ہوگا کہ نبیوں کے سردار، نبیوں کے سلطان، جن کے لیے کل کائنات کھڑی ہوتی ہے، جب سیدہ تشریف لاتی تو نبی علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام انہیں بوسہ دیتے، اپنے مقام پر بٹھاتے. یہ اعزاز تنہا سیدہ کو حاصل ہے، اس کے علاوہ یہ اعزاز کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا. اور سیدہ عائشہ روایت کرتی ہے کہ چال میں، ڈھال میں، طور طریقے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت اگر کسی کو تھی تو وہ جناب سیدہ زہرا پاک کو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کو جس نے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے رب کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش آتا اور نبی علیہ السلام توجہ نہ فرماتے یا نبی علیہ السلام صحابہ سے کسی بات پر تھوڑا سا اپنا چہرہ پھیر لیتے، جسے میں ناراضگی کے لفظ کے طور پر استعمال نہیں کروں گا، لیکن نبی علیہ السلام صحابہ کے کسی عمل سے ناخوش ہوتے تو جب صحابہ کو خوش کرنا ہوتا تو وہ در فاطمہ پر جاتے اور جناب سیدہ سفارش کر دیتی تو بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا، نبی علیہ السلام صحابہ سے خوش ہو جایا کرتے. یہ وہ در ہے جس در کے بیکاری اگر آج ہم بن گئے، گدا بن گئے، تو یہ در
ہمیں پھر اے کسی اور در کا بیکاری نہیں بننے بالکل، دے گا. پھر کہیں اور حضرات جانے کی حسنین ضرورت کی نہیں ہے. ماں بالکل سیدہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی عظمتوں کو آج ہم سلام پر کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے چینل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز اور اکرام کی بات ہے. اللہ سیدہ کے صدقے، سیدہ کی چادر تطہیر کے صدقے ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ. آمین 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 آمین.